پرانے وقتوں میں جب حج پیدل چل کے کیا جاتا تھا تو حج کے راستوں پر ایک عرب کھڑا ہو کے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہاں سے ایک درویش بزرگ کا گزر ہوا جو کہ خاصے امیر تھے۔ ان کے ساتھ کافی سارے لوگ قافلے کی شکل میں تھے۔ تو اس بھکاری کو پتہ چلا کہ یہ درویش اللہ کے بڑے ولی ہیں اور بہت ہی سخی دل ہیں، اور یہ لوگوں کو فی سبیل اللہ حج بھی کراتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ان سے کچھ مانگا جائے، اور ان سے جب مانگوں گا تو یہ اللہ کے بڑے ولی اور بزرگ ہیں تو یہ مجھے خاصا کچھ دے دیں گے۔ اب وہ بھکاری گیا، ان کے قافلے کا جب راستے میں کھڑا ہو گیا تو جب وہ گزرے تو اس نے کہا کہ ہے اللہ کے ولی بزرگ، ہے سردار، اللہ کے نام کا مجھے کچھ دیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ تم اللہ کے نام کا کیا دیتے ہو؟ تو اس بھکاری نے کہا کہ سردار میرے پاس اللہ کے نام کا دینے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دے سکتا ہوں اللہ کے نام کا؟ تو ان بزرگوں نے اس بھکاری سے کہا کہ جب اللہ کا یہ نام کا تم کچھ دے نہیں سکتے ہو تو پھر اللہ کے نام کا کچھ مانگو بھی مت، جو تمہیں اللہ نے خود سے دیا اسی پہ صبر شکر کرو، پھر اللہ کے نام کی تم بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ کے نام کا جب کچھ دے نہیں سکتے ہو تو پھر اللہ کے نام پہ کچھ مانگو بھی مت۔ خیر، اس بھکاری کو یہ بات بڑی گہری لگی۔ وہ درویش گزر گئے اور اس بھکاری کے دماغ اور دل میں یہ بات بار بار ٹون کرتی رہی۔ اب وہ وہاں سے ہٹ کر ایک باغ میں چلا گیا۔ وہاں ایک چنبیلی کے پھول کا درخت تھا، اس کے سائے تلے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں اللہ کے نام کا کیا دوں۔ اب سوچ کرتے کرتے اس کی سامنے گلاب کے پھولوں کے پیڑ کے اوپر جب نگاہ پڑی، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ 2-3 پھول جوڑ کے ایک چھوٹا سا گلدستہ بناتا ہوں، جو بھی یہاں سے حاجی حج کرنے کے لیے گزرے گا اس کو مبارک بھی دوں گا، دعائیں بھی دوں گا، اور ساتھ یہ پھول کا ایک چھوٹا سا گفٹ بھی دوں گا۔ اب اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، جو بھی وہاں سے گزرے اسے کہے جی یہ آپ کو میری طرف سے حج پہ جانے کے لیے مبارک ہے، اللہ آپ کا حج قبول کرے، اللہ آپ کا راستہ آسان کرے، آپ کی تمام پریشانیاں خواہشیں یہ وہ سب پوری فرمائے۔ اب وہ خوش ہوتے، کوئی اس کو اس وقت کے لحاظ سے 1 سکہ دیتا، کوئی 2 دیتا، کوئی دعائیں دیتا، مطلب کچھ نہ کچھ دیتا۔ یہی کام کرتے کرتے کافی عرصے بعد دوبارہ سے ان درویش بزرگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب جب گزر ہوا تو وہ وہاں کھڑا تھا، اس نے ان بزرگوں کو بھی پھولوں کا ایک تحفہ دیا اور ساتھ دعائیں دی اور کہا کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، اللہ آپ کا راستہ آسان کرے، آپ کی مشکلیں دور فرمائے، آپ سے راضی ہو۔ اب انہوں نے پھول کا وہ تحفہ لیا اور واپس انہوں نے اسے کہا کہ اللہ تمہاری بھی مسئلے پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور کرے، اللہ تمہیں بھی آسانیاں پیدا کرے، اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب اس بھکاری کے دماغ میں ایک بات نے ٹون لی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ان پھولوں کا ہی کاروبار شروع کروں۔ اب اس نے اسی طرح دور دراز جنگلوں سے، باغاتوں سے پھول لانے، ان کا ایک گلدستہ بنانا اور لوگوں میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ اتنا بڑا تاجر بن گیا کہ ایک دفعہ ایک جگہ اس کی ایک بہت بڑے تاجر سے ملاقات ہونا طے ہوئی تھی کاروبار کے سلسلے میں۔ جب وہ گیا تو وہ وہی بزرگ تھے درویش جو کہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، ان کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی کسی کاروبار کے حوالے سے۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب تم صحیح جگہ پہ ہو، اگر تم اپنی عادت، اپنا انداز نہ بدلتے تو آج بھی اسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لوگوں سے 1-2 روپے کی بھیک ہی مانگ رہے ہوتے۔ تم نے پھول دے کر 1-2 روپے لینا شروع کیے تو تمہیں اندازہ ہو گیا کہ جو چیز میں کچھ دے کے لوں گا اس سے ایک تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی اور دوسرا اس میں اللہ برکت بھی ڈالے گا۔ پھر تم نے اسی چیز کو کاروبار بنا لیا۔ عرب کے سب سے بڑے تاجروں میں گنے جاتے ہو جو کہ پھول بیچنے کا تاجر ہے۔ تو آج میں بھی تم سے مل کر خوش ہو رہا ہوں۔ تو دوستو، جب ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی کام، کچھ بھی کاروبار کر کے امیر ہونا یا کر کے کامیاب ہونا
سوچ لیتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کامیاب نہ ہو۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس اسی میں ہی بہتری ہوگی، یہی سب کچھ ہے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اب بھیک مانگنے والا بھیک مانگنے سے باز ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، اب ریڑھی لگانے والا ریڑھی سے آگے جاتا ہی نہیں ہے، سوچ ہی اس کی ریڑھی کی حد تک ہے، تو وہ پھر کامیابی اس کو کیسی ملے گی؟ رسک لینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سمندر، دریا، ندی، نالے کی گہرائی ناپنے کے لیے اس کے اندر اترنا پڑتا ہے، تبھی جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا گہرا ہے، تبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ندی سے پار میں چڑھ سکتا ہوں یا نہیں چڑھ سکتا۔ اب کنارے پہ کھڑے ہو کر اندازے لگانے سے کبھی بھی 100% اندازہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گہری کتنی ہے۔ آپ اس کے اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوگا، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ چڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم کنارے پہ کھڑے ہو کے اندازے کر کے واپس پلٹ آتے ہیں۔ تو جب ہم اندازے کر کے کسی بھی کاروبار یا کسی بھی بزنس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کامیابی تو نہیں ملے گی نا۔ کامیابی رسک لینے سے آتی ہے، جب ہم رسک لیں گے تو تبھی کامیاب بھی ہوں گے۔ دور کھڑے ہو کر اندازہ کرنے سے کامیابی کبھی نہیں ملتی۔